بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اعتکاف کی قضا سے متعلق مسائل اور باقی بھی مسائل اس سبق میں انشاءاللہ آئیں گے۔ جس شخص کا اعتکاف ٹوٹ جائے یا وہ کسی عذر کی وجہ سے اعتکاف توڑ دے تو اس اعتکاف کی قضا اس کے ذمہ لازم ہے، البتہ پورے 10 دن یا 9 دن کی قضا لازم نہیں، بلکہ اگر دن کے وقت ایسا ہوا ہے تو صرف 1 دن کی قضا کرے گا، اگر رات کے وقت ایسا ہوا ہے تو 1 رات اور ساتھ 1 دن کی قضا کرے گا، جس کی تفصیل اس طرح ہے۔ دن کی قضا سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے ایسا شخص کسی مسجد میں اعتکاف کی قضا کی نیت سے داخل ہو جائے اور غروب آفتاب یعنی نماز مغرب تک مسجد میں رہے تو اعتکاف کی قضا ہو جائے گی۔ پہلی صورت میں اور 1 رات اور 7 دن کی قضا سے مراد یہ ہے کہ غروب آفتاب یعنی مغرب کی اذان سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی قضا کی نیت سے داخل ہو جائے اور پوری رات مسجد میں گزارے اور پھر اگلا دن بھی مسجد میں رہے، غروب آفتاب کے ساتھ اس کی قضا پوری ہو جائے گی۔ مسنون اعتکاف کی قضا میں روزہ رکھنا بھی شرط ہے، اور رمضان المبارک میں قضا کرنا آسان ہے کیونکہ رمضان میں ویسے روزہ ہوتا ہے، البتہ اگر غیر رمضان میں قضا کر رہا ہو تو روزہ بھی رکھے گا۔ اعتکاف ٹوٹنے کے بعد گھر آنا ضروری نہیں، بلکہ بہتر یہی ہے کہ باقی ایام مسجد میں گزارے اور ان میں فاسد شدہ اعتکاف کی قضا بھی کرے اور نفلی اعتکاف کی نیت کرتا رہا۔ اعتکاف کی قضا کے لیے شرعاً کوئی خاص مہینہ یا ایام مقرر نہیں ہے، بلکہ جب بھی چاہے قضا کر سکتا ہے۔ جس مسجد میں اعتکاف ٹوٹ گیا تھا یا عذر کی وجہ سے توڑا تھا، اسی مسجد میں قضا کے لیے بیٹھنا ضروری نہیں۔ اگر کسی کے ذمے اعتکاف کی قضا تھی اور وہ قضا سے پہلے فوت ہوا تو اب اس کے ورثاء اس کی طرف سے قضا نہیں کر سکتے اور نہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کے ذمے کئی اعتکافوں کی قضا ہو تو وہ ان کی قضا مسلسل بھی کر سکتا ہے اور وقفے وقفے سے بھی۔ قضا کی یہ احکام و مسائل عورتوں کے لیے بھی ہیں، اور اسی طرح عورتوں کے اعتکاف سے متعلق چند مسائل۔ جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی اعتکاف میں بیٹھنا سنت مؤکدہ ہے۔ خواتین کے لیے اعتکاف میں بیٹھنے وقت حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی عورت کو اعتکاف کے دوران حیض آ جائے یا اس کی اولاد ہو جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا لازم ہے، جس کی تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اور آگے یہ ہے کہ جو عورت 20 رمضان المبارک کے غروب آفتاب سے قبل حیض سے پاک ہو جائے تو وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ عورتوں کے اگر کسی خاتون نے مانع حیض گولیاں استعمال کی اور اسے حیض نہیں آیا تو اس کے روزے اور اعتکاف دونوں درست ہیں۔ مسنون اعتکاف کے لیے شوہر کی اجازت لینا بھی ضروری ہے۔ جب ایک دفعہ اجازت دے دے تو پھر منع کرنے کی صورت میں اعتکاف توڑنا درست نہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والی عورت کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں، لہذا سمجھدار لڑکی بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ اگر کسی گھر میں خواتین کی نماز کے لیے جگہ مقرر شدہ ہو تو خواتین اس جگہ میں اعتکاف کریں، اور اگر مقرر نہ ہو یا وہاں بیٹھنا مشکل ہو تو ایک کمرہ مخصوص کر کے اس میں اعتکاف کریں۔ خواتین کے لیے 20 رمضان المبارک کے غروب آفتاب سے پہلے اس کمرے میں داخل ہونا اعتکاف کی نیت سے ضروری ہے۔ خاتون اعتکاف کے دوران گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں، اس کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صورت کمرے کے اندر سے گھر کی دیگر خواتین کو ہدایت دیتی رہے یا یہ جائز ہے۔ دوسری صورت جائے اعتکاف کے اندر رہ کر خود کام کاج کرتی رہی، مثلا اسی کمرے میں کھانا پکانا، کپڑے سینا وغیرہ، یہ بھی جائز ہے۔ تیسری صورت جائے اعتکاف سے نکل کر کام کاج کرنا، یہ ممنوع ہے اور اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ خاتون کے ساتھ جائے اعتکاف میں اس گھر کے دیگر محارم چاہے مرد ہو یا عورتیں سحری اور افطاری کر سکتے ہیں۔
اگر شادی شدہ عورت اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس کا شوہر اس کمرے میں آ سکتا ہے، ضروری بات چیت بھی کر سکتا ہے، البتہ بوس و کنار، بغل گیر ہونا، شہوت سے چھونا اور ہم بستری ممنوع ہے۔ اگر کمرے کے اندر غسل خانہ بیت الخلاء موجود ہے تو خاتون وہاں طبعی حاجات پوری کریں، اور اگر نہ ہو تو کمرے سے نکل سکتی ہے۔ جائے اعتکاف کے اندر عورت کے لیے وضو تازہ کرنا، کلی کرنا، کھانے کے لیے ہاتھ دھونا، ٹھنڈک، صفائی، جمعے کے لیے غسل کرنا جائز ہے۔ جائے اعتکاف سے باہر ان امور کے لیے نکلنا جائز نہیں۔ اسی طرح جائے اعتکاف کے اندر کپڑے دھونا، سر دھونا بھی جائز ہے۔ اگر کمرے کے اندر وضو کی ترتیب نہ بن سکتی ہو تو وضو بنانے کے لیے نکلنے کی اجازت ہے۔ وضو کے دوران مسواک، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بھی کر سکتی ہے۔ تولیہ استعمال کے بارے میں 2 اقوال ہیں۔ کمرے کے اندر کپڑا دھونے کی ترتیب نہ ہو تو ناپاک کپڑا دھونے کے لیے نکلنے کی اجازت ہے۔ چند غلط فہمیاں۔ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ جو عورت شادی شدہ ہو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، کنواری کے لیے بیٹھنا جائز نہیں۔ یہ بات غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ چھوٹے بچوں والی خاتون اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی، سو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ بچوں سمیت بیٹھنا اور بچے کو دودھ پلانا سب جائز ہے۔ بعض عورتیں اعتکاف کے دنوں میں جب کمرے سے نکلتی ہیں تو محارم سے بھی چہرے کو چھپاتی ہیں اور ایک آنکھ کھولی رکھتی ہیں اور اس کو کار ثواب سمجھتی ہیں، سو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج کے مسائل اعتکاف کورس کے یہ دروس ختم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔